اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ پارہ نمبر 19 آج الحمدللہ ہم نے تراویح میں ختم کر لیا ہے۔ آئیے اب ہم اس کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر نزول قرآن کا ذکر ہے کہ یہ آخرت کے منکر جو اپنے آپ کو بڑے چودھری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے یا ہم کو براہ راست اللہ کیوں دکھائی نہیں دیتا۔ سنو، یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اس روز ان کی بڑی رسوائی ہوگی، جس دن آسمان پھٹے گا اور فرشتے اتریں گے۔ اس روز اللہ کی حکمرانی کا پوری طرح ظہور ہوگا۔ اس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے، اے کاش ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، اے کاش ہم نے بروں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس وقت پیغمبر بھی صاف کہہ دیں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اے نبی، آپ فکر نہ کریں، آپ کا مددگار اللہ کافی ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اترا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل مضبوط کریں۔ ان ظالموں کے ہر اعتراض کا ہم پورا جواب دیں گے اور ان کو آخرت میں رسوا کر کے جہنم میں جھونکیں گے۔ دوسرے رکوع میں انبیاء سابقین کی رسالت کا ذکر ہے۔ بعض نبیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ ان کے دشمن بھی بہت تھے مگر سب ذلیل ہوئے اور نبی کامیاب ہوئے۔ اسی طرح آپ بھی کامیاب ہوں گے، آپ کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ فرمایا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو وہ جھٹلائے گئے، ہم نے جھٹلانے والوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح نوح کے دشمن غرق کر دیے گئے۔ عاد اور سمود اور کنویں والے اور رسولوں کے بہت سے دشمن اپنے برے انجام کو پہنچے۔ اے پیغمبر، آپ کے دشمنوں نے تو لوط کی بستیاں ہی دیکھی ہوتی جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ یہ ظاہر آپ کو دیکھ کر مذاق سے کہتے ہیں، ارے اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر ہم جمع نہ رہتے تو ہم سے ہمارے معبود چھڑوا دیتا۔ اے پیغمبر، انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ تو چار پائے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ آگے تیسرے رکوع کے اندر مسئلہ توحید و رسالت کا ذکر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اللہ کی وحدانیت کا جو پیغام ان ظالموں کو پہنچا رہے ہیں، ساری کائنات اس پیغام کی سچائی کی شہادت دے رہی ہے۔ دیکھتے نہیں کہ آپ کے رب نے سائے کس طرح پھیلا دیے اور آہستہ آہستہ سمیٹے، ان پر سورج کو دلیل راہ بنا دیا، اگر وہ چاہتا ان کو ایک جگہ ٹھہرا سکتا تھا۔ اسی نے رات دن بنائے، نیند آرام کا ذریعہ بنایا، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلائیں، پھر بارش برسا کر مردہ زمینوں کو زندگی بخشی اور انسانوں حیوانوں کو پانی پلانے کا انتظام کیا۔ دیکھو ہم نے کس وضاحت کے ساتھ ان اسلوبوں سے اپنی قدرتیں بیان کر دی ہیں۔ اے پیغمبر، اگر ہم دیکھتے کہ آپ سے تنہا دعوت کا کام نہیں ہو سکتا تو ہم ہر بستی میں ایک نبی بھیج سکتے تھے، مگر آپ اکیلے ہی کافی ہیں۔ آپ ان کافروں کی پرواہ نہ کریں بلکہ اس قرآن کے ہتھیار سے مسلح ہو کر برابر ان کے ساتھ جہاد کرتے رہیں۔ غور کریں، رب نے میٹھے اور کھارے پانی یکجا چلائے اور ان کے درمیان پردہ رکھا۔ اسی نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے آگے ان کے رشتے بنائے۔ خدا کی شان تو آپ نے سن لی، مگر یہ ظالم جن کی پرستش کرتے ہیں وہ انہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ نقصان۔ آپ ان کے ایمان کی فکر نہ کریں، آپ کا کام صرف خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے۔ آپ کو ان کے انکار کی کیا پرواہ؟ آپ ان سے کون سا وظیفہ لے رہے ہیں؟ آپ رب تعالیٰ پر بھروسہ کریں جو زندہ ہے، اسے فنا نہیں ہے، اس کی تسبیح میں مشغول رہیں، وہ سب کا خالق ہے، وہی عرش پر جلوہ آرا ہے۔ اور کس قدر افسوس کا مقام ہے جب ان سے اس رحمان کے حضور سجدہ ریز ہونے کو کہا جاتا ہے تو یہ الٹتے اور متنفر ہو جاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 4 رکوع نمبر 4 کے اندر عباد الرحمن کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں اور فرمایا کہ اللہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے آسمان میں قلعے بنائے، سورج اور روشن چاند بنایا، وہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لاتا ہے۔ رحمان کے بندے زمین وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جاہل ان سے مخاطب ہوں تو وہ شریفوں کی طرح ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کی راتیں قیام سجود میں بسر ہوتی ہیں، رب تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ ناحق قتل کرتے ہیں، نہ بدکاریاں کرتے ہیں۔ ایسے کرنے والا عذاب کا مستحق ہوگا۔ ایمان والے توبہ کر لیں تو ان کی برائیاں رب تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بےہودگی کے پاس سے شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر غور کرتے ہیں اور ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے۔ رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے رب ہماری بیویوں، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہی جنتی ہیں، ان کو جنت میں سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ آخر میں حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ ان ظالم مشرکوں سے کہہ دیں اگر تم ایمان نہ لاؤ تو خدا کو تمہاری کیا پرواہ، تم اب عذاب کا ہی انتظار کرو۔ آگے سورۃ الشعراء شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الشعراء میں شاعروں کا ذکر تو سرسری طور پر ہوا ہے، یعنی آخر میں تھوڑا سا ذکر ہے۔ اول سے آخر تک انبیاء سابقین، ان کی تعلیمات اور ان پر اللہ رحمان و رحیم کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ مخالفین قرآن کا ذکر آغاز میں رکوع نمبر 5 میں ہو رہا ہے کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یا رسول اللہ اگر کافر ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے ایمان میں گھل کر، یعنی ان کے لیے اتنا پریشان نہ ہو کہ اپنی جان کھو دیں گے۔ اگر ہم ان کو زبردستی مومن بنانا چاہیں تو ایسا نشان بھیج دیں ان کے سامنے مجبوراً ان کی گردنیں جھک جائیں، مگر یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ یہ لوگ حق سے منہ موڑتے اسے جھٹلاتے ہیں۔ آگے اگلے رکوع میں رکوع نمبر 6 کے اندر حضرت موسیٰ کی قوم کو دعوت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ نے رب تعالیٰ سے حکم یہ لیا کہ فرعون کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، یہ لوگ کمزوروں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میری زبان ٹھیک طور پر نہیں چلتی، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیں، میں نے ان کا ایک آدمی مارا تھا، ہو سکتا ہے وہ مجھے قتل کر دیں۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے۔ فرعون نے کہا تو بچہ تھا، ہم نے تجھ کو پالا، اس کے بعد تو ہمارا ایک آدمی مار کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ حرکت مجھ سے بھول میں ہو گئی تھی، پھر اب میرے رب نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کیا تو نے مجھ پر جو احسان کیے تھے اس کا یہ بدلہ ہے کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو رب تعالیٰ کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا تو میرے سوا کس کو رب بنایا ہے تو نے؟ تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے فرعون کو 2 معجزے دکھائے، لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی اور اپنے ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ چمکنے لگے۔ 7ویں رکوع میں حضرت موسیٰ کے دربار میں فرعون اس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ دربار فرعون میں اس کا ذکر ہے۔ فرعون نے شور مچایا کہ یہ جادوگر ہے، پھر اس نے دنیا بھر کے جادوگروں کو بلایا، لوگوں کو جمع کیا، جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اژدہا بن کر سب کو نگل گیا۔ جادوگر معجزہ حق دیکھ کر فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں ڈرایا دھمکایا، مگر انہوں نے کہا جو چاہو کر لو، اب تو ہم ایمان لا چکے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 8 کے اندر فرعون کے جادوگروں کو شکست کا ذکر ہے، جو پہلے بھی ابھی آگے ہم پڑھ چکے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل گئے۔ فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا، جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ کے ساتھ چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم فکر نہ کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ اس مشکل میں ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر رب تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا اپنی لاٹھی سمندر پر مار، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کے اندر خشک راستے بن گئے۔ موسیٰ اور ان کے ساتھی بخیریت پار ہو گئے۔ فرعون آیا، اپنی فوج سمیت داخل ہوا تو پانی واپس مل گیا اور فرعونی غرق ہو گئے۔ اس میں کتنا بڑا نشان تھا، لیکن وہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اگلے رکوع کے اندر 9ویں رکوع میں حضرت ابراہیم کی دعوت اپنی قوم کو، اس کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع فرمایا اور کہا کہ اے قوم بھلا یہ بت تمہاری پکار سنتے ہیں؟ کیا تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ تو قوم نے کہا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کے سوا میرے تو یہ سب دشمن ہیں، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میرا رہنمائی کرتا ہے، وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا پھر دوبارہ زندگی بخشے گا،
میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں میری خطا معاف فرما دے گا۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ شامل فرما، بعد میں آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، مجھے جنت کا وارث بنا، میرے باپ کو بخش دے، اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد۔ اس روز مشرکوں کو سارے جھوٹے خدا بھول جائیں گے، اس روز اپنے سفارشیوں کو تلاش کریں گے مگر کوئی کام نہ دے گا۔ اگلے رکوع کے اندر حضرت نوح کا پیغام اپنی قوم کو بتایا گیا کہ حضرت نوح کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ قوم کہنے لگی، کیا تجھ پر ایمان لانے والے کمین لوگ یعنی غریب مسکین لوگوں کی موجودگی میں ہم ایمان لائیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا، میں تمہاری وجہ سے غریب مسلمانوں کو دھکے نہیں دے سکتا۔ قوم نے کہا، نوح تو باز نہ آیا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے اللہ، ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے۔ چنانچہ نوح اور ان کے ساتھی بچ گئے اور باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ کیا اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے؟ ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اگلے رکوع میں 11 رکوع میں حضرت ہود کی دعوت قوم عاد کو، اس کا بیان ہے۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس آئے، فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، دیکھو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میری مزدوری تو میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تم بڑی اونچی اونچی عمارتیں اور بے مقصد بناتے جاتے ہو، جیسے تمہیں یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تم لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں مویشی دیے، اولاد، باغات، چشموں سے نوازا۔ قوم کہنے لگی، ہود، ہمیں سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے، تمہارے یہ عذاب کے ڈراوے ہم مدت سے سن رہے ہیں۔ ہم نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، اس واقعے میں بھی نشانی موجود ہے مگر اکثر ماننے والے نہیں۔ حضرت صالح کی قوم کا پیغام جو ہے وہ آگے آ رہا ہے رکوع نمبر 12 میں۔ حضرت صالح قوم سمود کے پاس تشریف لائے، فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، میں تم سے اس خیر خواہی کے بدلے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ان باغوں، چشموں، کھیتوں، نخلستانوں میں یوں ہی رہنے دیے جاؤ گے اور تمہارا حساب کتاب نہ ہوگا؟ فسادیوں کا کہا نہ مانو، میری بات مانو، اللہ سے ڈرو۔ کہنے لگے، تو ایک انسان ہے، کوئی معجزہ دکھا تو ہم مانے۔ آپ نے فرمایا، یہ اونٹنی ہے معجزہ، اس کو نہ چھیڑنا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو وہ نیست و نابود کر دیے گئے۔ کیا اس واقعے میں نشانی موجود نہیں؟ حقیقت یہ ہے اکثر ماننے کو لوگ تیار ہی نہیں۔ رکوع نمبر 13 میں حضرت لوط کی دعوت کا اپنی قوم کو ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ تم لوگ کیوں اپنی برائیوں میں پھنسے ہوئے ہو؟ کہنے لگے، لوط خاموش ہو جا ورنہ تھپڑ مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ لوط نے کہا، اے میرے رب مجھے ان سے بچا لے۔ قوم لوط نیست و نابود کر دی گئی۔ کیا ان کے واقعے میں نشانی موجود نہیں؟ حقیقت یہ ہے اکثر لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت شعیب کا پیغام اگلے رکوع کے اندر رکوع نمبر 14 میں آ رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو سمجھایا، کہ اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، فساد مچاتے نہ پھرو۔ کہنے لگے، اے شعیب، معلوم ہوتا ہے تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تو ہمارے جیسا انسان ہے اور جو کرنا چاہے کر لے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ آسمان سے ان پر عذاب آیا اور وہ واقعی بڑا عذاب تھا۔ اس واقعے میں بھی بڑی نشانیاں موجود ہیں مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ آگے 15ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اور اس کے مخاطب ہے، اے خاتم الرسول، یہ رب العالمین کی طرف سے اے نبی علیہ السلام کو یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا آخری کلام ہے جسے ایک امانت دار فرشتہ لے کر آپ کے دل پر اترا ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے۔ کیا آپ کے دشمنوں کے لیے کافی نہیں؟ بنی اسرائیل کے علماء تو خوب جانتے ہیں مگر یہ لوگ خدا کی طرف سے عذاب آنے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر برسوں تک بھی ان کو مہلت مل گئی پھر بھی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، بالآخر پکڑ لیا جائے گا۔ یہ کتاب مبین شیطان لے کر نہیں اترتے، شیاطین آسمان کی طرف جائیں تو ان پر پتھر برستے ہیں۔ آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کو نہ پکاریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ایمان والوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ اللہ نمازیوں کے درمیان آپ کی چلت پھرت دیکھ رہا ہے، اسی پر بھروسہ کریں۔ شیطان تو جال سازوں بدکاروں پر اترتے ہیں اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ہاں، ایسے شاعر جو ایمان والے، نیک کردار،
اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، مظلوموں کے مددگار ہیں، ان سے وہ یہ شاعر مستثنا ہے جن کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ سورۃ النمل آگے شروع ہو رہی ہے۔ نمل کے معنی چونٹی کے ہیں۔ اس سورہ میں چونٹیوں کی زبانی درس سے عبرت دیا گیا ہے۔ عنوان خاص توحید خالص کی دعوت ہے۔ اس ضمن میں حضرت موسیٰ، داؤد، سلیمان، صالح اور لوط علیہ السلام ان کی مشترک دعوت کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 16 کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو اس کی خوشخبریاں صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور آخرت پر یقین رکھیں۔ انسان آخرت سے بے پرواہ ہو کر اپنے گندے اعمال کو خوبصورت سمجھنے لگتا ہے اور دنیا کی دلچسپیوں میں اندھا ہو کر مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز ہونے اور فرعون کے مخالف ہو جانے کا واقعہ بیان فرمایا گیا کہ یہ لوگ فکر آخرت سے اس طرح بے نیاز ہو گئے تھے کہ نبی کے ہاتھ سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ لوگ اپنی بدکاریوں میں اس طرح منہمک ہو گئے کہ انہیں عذاب الہی میں گرفتار ہونے سے ایک لمحہ پہلے تک ہوش نہ آیا۔ پھر یقین آ جانے کے باوجود فرعونیوں نے محض ظلم اور تکبر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ بالآخر یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے یا ہو کر رہے۔ 17 نمبر رکوع کے اندر حضرت سلیمان کی دعوت ملکہ سبا ہے کہ اللہ کریم نے داؤد اور سلیمان کو علم سے نوازا تو وہ اس کے شکر گزار ہوئے۔ انہیں پرندوں کی بولی سکھائی۔ جن و انس، پرندے اور ان کے گروہ جمع رہتے، یہ ان پر اللہ کا فضل مبین تھا۔ چونٹیوں کے درمیان کے میدان سے حضرت سلیمان کا گزر ہوا تو وہ چونٹی ایک خوف سے بھری بات سن کر اللہ کے شکر گزار ہو گئے کہ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعامات فرمائے۔ ہدہد کو حاضر نہ پایا جب دربار میں تو فرمایا تھوڑی دیر بعد غصہ آیا تو تھوڑی دیر بعد ہی حاضر ہو گیا۔ اس نے سبا کے لوگوں کی خبر دی کہ ان کی ایک ملکہ ہے، وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی ہم حقیقت حال معلوم کر لیتے ہیں، جاؤ میرا یہ خط اسے پہنچا دو، دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط پہنچا تو ملکہ نے اپنے صاحبوں سے کہا کہ مجھے حضرت سلیمان کی طرف سے خط ملا ہے جو شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تکبر نہ کرو اور میرے فرما بردار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ سبا کا مشورہ، اپنے جو اس کے صاحب تھے ان سے ملکہ سبا کا مشورہ طلب کرنے پر مصاحب بولے ہم بڑی طاقت والے ہیں اور ہم لڑنے والے ہیں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ وہ بولی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور بڑوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور میں تحائف بھیج کر رد عمل کا انتظار کرتی ہوں۔ حضرت سلیمان نے تحائف کو بنظر حقارت دیکھ کر واپس کر دیا، انجام بد سے خبردار کیا اور ملکہ سبا کا تخت چشم زدن نے منگا لیا، لیکن اس پر نازاں ہونے کی بجائے اللہ کے حضور شکر گزار ہوئے۔ یعنی یہاں پہ بھی اس واقعے کا بھی ذکر آ رہا ہے یہاں پہ، جس کو انہوں نے شارٹ کر کے خلاصے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ملکہ جس کو ملکہ بلقیس بھی کہتے ہیں، ملکہ سبا کہتے ہیں، کہ اس کا جو تخت ہے نا وہ سمجھ لیں کہ بہت جلدی منگوا لیا۔ ایک جن سے کہا، وہ اس نے کہا کہ میں آپ کے اتنے ٹائم میں لاؤں گا، اس سے بھی کم وقت میں جو ہے، یعنی ایک نظر ادھر سے ادھر ہونے کے وقت کے دوران ایک انسان نے کہا کہ میں لے آتا ہوں جس کے پاس علم الکتاب تھا، تو خیر وہ لے آیا۔ پھر اس کے بعد بھی آپ بجائے اس کے کہ اس پہ تکبر کرتے، انہوں نے اللہ کا ہی شکر ادا کیا اور کہا ھذا من فضل ربی۔ ملکہ سبا نے اعتراف کیا کہ انہی چیزوں سے انہیں کفر میں مبتلا کر دیا تھا اور کہا اے میرے رب میں نے اپنے پر ظلم کیا۔ یعنی ملکہ سبا بھی آ گئی تو اس نے وہ دیکھ لیا تو بڑی حیران ہوئی تخت وغیرہ دیکھ کے، اور کہا اے میرے رب میں نے اپنے پر ظلم کیا تھا، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ یعنی وہ ایمان لے آئی۔ پھر آگے رکوع نمبر 19 آخری رکوع ہے اس پارے کا، 19ویں پارے کا 19واں رکوع۔ قوم سمود اور قوم لوط کا انجام بتایا ہے کہ زمین میں فساد کرنے والوں کے انجام کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط شعیب کا ذکر فرمایا۔ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو دھمکیاں دیں، لیکن جب اللہ کا فیصلہ کو عذاب آ گیا ان کی ساری تعمیرات کھنڈروں میں تبدیل ہو کر رہ گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے اخلاقی فساد کی اصلاح کی کوشش کی اور ان کو برے انجام سے ان کو ڈرایا، لیکن ان کی بات نہ ان کے لوگوں نے سنی اور ان کے ساتھیوں نے ان کو ملک بدر کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ بڑے بزرگ بنتے ہیں، ہمیں نصیحت کرنے اٹھے ہیں، اب خدا کا عذاب آیا ہے جس نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کے کھنڈرات سے بھی قریش کو اکثر گزرنے کے مواقع ملتے رہتے تھے۔
تو اس لیے ان کا ذکر کیا گیا یہاں پہ. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو ہم نے 19واں پارہ پڑھا اللہ اس کو قبول کرے، اور اس میں جو اس کے احکام ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم.